الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج کا سوال آیا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ پلازو جو عورتیں یعنی لیڈیز لوگ پہنتی ہیں اور لیگی یعنی لیگیز جو لڑکیاں پہنتی ہیں اور ٹراؤزر جو پہنا جاتا ہے، ان تینوں چیز کو پہن کر اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا نماز ہوگی؟ اور ان تینوں چیز کو پہننا کیسا ہے؟ یعنی پلازو پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لیگیز کو پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور اگر پہنیں گے، پہننے کے بعد نماز اگر کوئی پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹراؤزر پہننے کے بعد نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے۔ تو دوستو، جواب ان کا یہ ہے کہ ان کپڑوں کے معاملات میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پلازو اور ٹراؤزر ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔ اگر واقعی ڈھیلا ڈھالا ہے تو پہننا بھی جائز ہے اور پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ رہا لیگیز کی بات، تو لیگیز کا معاملہ تو مجھے معلوم ہے کہ لیگیز بہت ہی چست لباس ہوتا ہے جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو لیگیز کا پہننا جائز نہیں ہے۔ لیگیز کا پہن کر نماز پڑھنا یہ نماز نہیں ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ باریک کپڑے پہنے جن سے بدن یا بال چمکتے ہوں، یا بالوں یا گلے یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا کپڑے اتنے چست ہوں کہ بدن کی ہیئت بتاتی ہوں اور وہ یوں اعلانیہ مجمع مرداں میں آتی ہے، اور شوہر جائز رکھے تو دیوس فاسق معلن ہے۔ فتویٰ رضویہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا تفصیلی بحث اور تفصیلی بات لکھی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر شوہر جائز رکھے یعنی شوہر پہننے کی اجازت اگر دیتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دیوس ہے، مطلب چست لباس پہننا گناہ ہے، ورنہ شوہر دیوس فاسق معلن نہ لکھتے، شوہر کو نہ لکھا جاتا۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ تنگ پائچے پی نہ چوڑی دار ہوں، نہ ٹکنوں سے نیچے، نہ خوب چست بدن سے سلے، کہ یہ سب وظائف فساق ہے۔ اور ساتر عورت کا ایسا چست ہونا کہ وضو کا پورا انداز بتائے، یہ بھی ایک طرح کی بے ستری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی کہ نساء کا سیاد عاریات ہوں گی، کپڑے پہننے ننگیاں، اس کی وجوہ تفسیر سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کپڑے ایسے تنگ چست ہوں گے کہ بدن کی گولائی اور فروی انداز اوپر سے بتائیں گے، جیسے بعض لکھنوی والیوں کی تنگ شلواریں چست کرتیاں رد المحتار میں ہے کہ ذخیرہ وغیرہ میں ہے کہ اگر عورت نے لباس پہن رکھا ہو تو اس کے جسم کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ لباس اس قدر تنگ اور چست نہ ہو کہ سب کچھ عیاں ہونے لگیں۔ التبیین میں لکھا ہے کہ ائمہ کرام نے فرمایا جب عورت لباس پہنے ہو تو اس کی طرف دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، بشرط کہ لباس ایسا تنگ اور چست نہ ہو جو اس کے حجم کو ظاہر کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے یہ آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے عورت کو پیچھے سے دیکھا اور اس کے لباس پر نظر پڑی یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا حجم واضح ہو اور ظاہر ہو گیا، تو ایسا شخص جو غیر محرم کو بغیر دیکھ کر لطف اندوز ہونے والا ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور اس لیے کہ لباس سے انداز قد و قامت ظاہر ہو تو اس لباس کو دیکھنا
مخفی اعضاء کو دیکھنے کے مترادف ہے، لہذا چست لباس کو پہننے سے منع قرار دیا گیا، چست لباس کو نہیں پہننا چاہیے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 147۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لباس ڈھیلا ہو کہ بدن کے اعضاء ظاہر نہ ہو تو اس کا پہننا جائز ہے اور اسے پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اور جو لباس چست ہوں جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہوں تو یہ فساق کا لباس ہے، اس کا پہننا ہی جائز نہیں ہے، پہن کر نماز پڑھنی تو دور کی بات، بلکہ وہ پہلے سے جو ہے اگر پہنیں گے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لباس سے لیڈیز کو، عورتوں کو اور لڑکیوں کو بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔